بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی۔ باہر باتیں نہیں کریں، میرے سبق چل رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی 26 آیات ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں سورۃ الواقعہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں بات ہوئی کہ قیامت کے دن انسانیت کے 3 طبقات بنیں گے۔ 3 طبقات۔ ایک طبقہ ہوگا عام ایمان والوں کا، ان کو اصحاب المیمنہ فرمایا۔ ایک طبقہ ہوگا کفار کا، ان کو اصحاب المشأمہ فرمایا۔ اور تیسرا طبقہ ہوگا خواص مؤمنین کا، مقربین کا، ان کو السابقون السابقون فرمایا۔ 3 طبقات کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد تینوں کے انجام و انعام کا تذکرہ شروع ہوا کہ ان تینوں کا فرق قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا، یہ کہاں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے پھر انعامات جس طبقے کے ذکر ہوئے وہ آپ کے سامنے آئے، وہ خواص مؤمنین تھے۔ تو مقربین کا انجام آپ کے سامنے آیا کہ ان کو اللہ پاک کیا کیا انعامات سے نوازیں گے۔ آج جو آیت نمبر 27 ہے، اس میں عام ایمان والوں کے مقام کا تذکرہ ہے، ان کو کیا ملے گا جنت میں۔ ترجمہ لکھیں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے، اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے۔ فی صدر مخضود، جو بغیر کانٹوں والے بیریوں میں ہوں گے، جو بغیر کانٹوں والی بیریوں میں، بیر ہوتا ہے نا، جو پھل ہوتا ہے بیر، لیکن بیر کے درخت میں عام طور پہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت راحت کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنتی بیر کھائے گا اور اس کے ہاتھ میں کانٹا چھپ جائے۔ تو بغیر کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ،
اور ایسے کیلے ہوں گے جو تہ بتہ ہوں گے، وطلح منضود، ایسے کیلے ہوں گے منضود جو کہ تہ بتہ۔ تہ بتہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بھی اس پھل کو دیکھتے ہیں، کیلے ہوتے ہیں تو اس کی ایک لکیر بنی ہو، پہلے اوپر ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ نیچے ہوتے ہیں، پھر نیچے ہوتے ہیں، ایک پورا گچھا ہوتا ہے۔ تہ بتہ یعنی اوپر نیچے کر کے کیلے لگے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے، سائے، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی کی آبشاروں میں ہوں گے، اور بہتے ہوئے پانی کی آبشاروں میں ہوں گے۔ آبشار جو پانی کا وہ بہاؤ ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، یہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو بہتے ہوئے پانی کی آبشاروں میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے کثیرہ جو بہت زیادہ ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو پھل نہ تو ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے، جو پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ اب جیسے دنیا میں انسان کوئی چیز کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے بالآخر وہ ختم ہو گیا، اب دل چاہ بھی رہا ہے لیکن چیز نہیں ہے، تو انسان کیا کرے؟ یا یہ کہ روک دیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ انسان نے کھایا، پھر کہا نہیں بھائی اب باقی مہمان باقی ہے، آپ گزارا کریں بھائی، اور نہیں، تو پھر بھی انسان مجبور ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، ہر چیز وہ کامل و مکمل ہے، نہ ختم ہوگی نہ روکی جائے گی۔ وفرش مرفوعہ، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے قالینوں پر ہوں گے۔ فرش کہتے ہیں بستر کو بھی، قالین کو بھی، اور اونچے اونچے قالینوں پر ہوں گے۔ یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے جنت کی عورتوں کو یعنی حوروں کو، بے شک ہم نے جنت کی عورتوں کو یعنی حوروں کو پیدا کیا انشاء، ایک خاص انداز سے، ایک خاص انداز سے۔ فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان کو بنا دیا کنواریاں۔ ابکار باکرہ کہتے ہیں کنواری، تو ان کا باکرہ ہونا مستقل ہوگا، دائمی ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو بنا دیا کنواریاں۔
عرباً اترابا، اور پیار کرنے والی ہم عمر. عرب کہتے ہیں پیار کرنے والی، یعنی ان کو اپنے جنتی شوہر سے ایک محبت اور پیار ہوگا، کبھی غصہ نہیں آئے گا، ناراضگی نہیں ہوگی. اترابا ہم عمر، ہم عمر. ہم عمر اس لیے کہ جانبین میں سے جس کی عمر بھی کم زیادہ ہو تو دوسرا متاثر ہوگا. مثلا عورت کی عمر مرد سے بہت زیادہ کم ہو تو عورت میں سمجھ کی کمی ہوگی، تب بھی معاملات خراب ہے. اگر عورت کی عمر مرد سے شوہر سے بہت زیادہ ہو تب بھی معاملہ خراب ہے. تو جنت میں ہر چیز متوازن ہے، بیلنس ہے. ہم عمر ہوگی. یہ نعمتیں کن کو ملے گی؟ فرمائے لأصحاب الیمین، دائیں طرف والوں کو. دائیں طرف والوں کو بریکٹ میں لکھیں، یعنی عام مؤمنین کو. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، جن کا بڑا طبقہ اگلوں میں بھی ہوگا، جن کا بڑا طبقہ اگلوں میں بھی ہوگا، یعنی جو لوگ گزر گئے ان میں بھی بڑی تعداد اصحاب الیمین کی ہوگی. وثلۃ من الآخرین، اور بڑا طبقہ آخر والوں میں سے بھی ہوگا. اور بڑا طبقہ آخر والوں میں سے بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا انعام اور مقام دوسرے طبقے کا، یعنی جو اصحاب الیمین ہے اور عام ایمان والے ہیں، ان کو اللہ پاک یہ نعمتیں دیں گے. اب رہ گیا تیسرا اور آخری طبقہ جو جہنمی ہے، جو آگ میں جلیں گے، وہ اصحاب الشمال ہے. تو ان کا تذکرہ اگلی آیات سے شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.